اس باغ کا، وہ نماز کی کیفیات میں کمزوری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ اللہ کے نبی، اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر حرج آیا ہے، میں سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ وہ صحابہ کی کیفیات بنی ہوئی تھی بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کیفیات تھیں، وہ نماز کو اہمیت دیا کرتے تھے، مال کو نہیں دیا کرتے تھے۔ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، مال کی نہیں ہے، مال دوبارہ آ جائے گا، لیکن نماز رہ گئی، یہ دوبارہ پڑھیں گے نا تو اس وقت سے ہٹ کے پڑھیں گے، اس کے اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز کا وقت تو فوراً نماز ادا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے جب انسان فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے جب نماز کا وقت ہوتا ہے کہ 3-4 نمازیں اور ہی پڑھتے ہیں، جس کی قضا ہو جائے وہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، جنازہ ہو گیا ہے تو بس ہو گیا، دوبارہ جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو جو یوں سمجھ لیے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہماری آخری ہی نماز ہے، تو انشاءاللہ نماز کے اگلی کی کیفیات مل جائیں گی اور زندگی ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ادا کرتے کرتے ایک خناس قسم کا شخص ابو لولو، اس نے خنجر کے وار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا، گھائل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر فاروق نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا کہ بھائی نماز ضروری ہے، میری خیر ہے، چھوڑ دو مجھے، نماز ادا کرو۔ یعنی کہ اتنی کیفیات ہیں کہ خنجر لگ گیا ہے اور پھر وہ بھی زہر سے آلودہ خنجر ہے، اس کے کچھ پتہ نہیں کس وقت بھی ڈیتھ ہو جائے، لیکن فرمایا کہ نہیں، نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا کہ نماز ادا کی جائے، نماز پڑھاؤ پہلے۔ فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ نبی کا عمل کیا ہے کہ اپنے مرض وفات میں بھی اپنا نائب کھڑا کیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کے نیابت میں خلیفہ ثانی ہے، اپنی جتنی خطرناک قسم کا حملہ ہوا ہے، لیکن نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں سلسلہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ چھوٹی سی چٹکی لگ جائے، چھوٹا سا پٹاخہ بج جائے، سارے کے سارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری نسلیں جو ہے نا انہوں نے دیکھا نہیں یہ سلسلہ۔ افغانستان میں جائیں تو وہاں دیکھیں تقریباً کتنی نسلوں نے جو ہے نا یہ چیزیں دیکھی، پٹاخے وٹاخے چوش بھی نہیں ہے ہمارے، کیونکہ کیفیات ہماری ایمان کی کمزور ہے نا، ہماری ایمان کی کمزور ہوتی، ہمارے اندر بہادری کی کیفیات ہوتی، ہم بہادر ہوتے، ہمارے اندر ہمت و حوصلہ ہوتا۔ ہم نے تو کبھی تلوار دیکھی نہیں ہے، تلوار چلانے کا سلسلہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے وہ بھی چلانا۔ فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اگر پڑھ رہے ہیں حالت خوف میں، حالت جنگ میں، وہاں بھی معاف نہیں ہے، جنگ چل رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک لشکر بنائے گا امیر، وہ جا کے نماز ادا کرے گا، امام کھڑا رہے گا، پھر دوسرا آئے گا، دوسری رکعت پڑھے گا، اس طرح نماز۔ اگر مسافرت میں ہے تو 2 رکعت پڑھائے گا، مسافرت میں نہیں ہے تو 4 رکعت۔ تو حالت جنگ کے اندر ہی نماز معاف نہیں ہے، بیماری کے اندر ہی نماز معاف نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا سارے کے سارے تساہل میں لگے ہوئے ہیں، ہم خیال یہ کر رہے ہیں کہ جی پھر دوبارہ پڑھ لیں گے، سخت بہت سا سردی ہے، آج باہر نکلے نا بس کلفی جم جائے گی، بھرے وہ تو صورتحال یہ ہے، خدا نہ خواستہ دنیا ہی سے چلے جاؤ تو پھر کیا بنے گا، پھر سلسلہ تو خراب ہو جائے گا نا بھائی۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے اندر جو ہے نا اپنے اندر دنیا کے اندر اتنے یعنی منہمک ہو چکے ہیں کہ دین کے بارے میں تو ہمارے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اپنے معاملے حل کراؤ۔ ہم سارے کے سارے فوراً بھاگتے ہیں، ہمارا مریض ہو گیا 5-6 گاڑیوں کو فون کر دیتے ہیں، وہ گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں کہ جی فٹافٹ جو ہے نا ہسپتال جاؤ، 20-25 لوگ پیچھے بھاگتے ہیں۔ نماز کا وقت تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی تم جو ہے نا جا کے نماز پڑھو 2 رکعت کی، اللہ اس مریض کو ٹھیک کر دے، ڈاکٹر خیری تھوڑی ٹھیک کرے گا، اور جب وہ خدا نہ خواستہ وہاں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوری ہم آپ کے بندے کو نہیں بچا سکے، بس وہیں روڑے رک کے بانے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب پہلا سلسلہ ہے وہ تو دیکھو نا، جب بھی مصیبت آئے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اپنی مدد طلب کرو اللہ سے، اور جب بھی پریشانی ہو نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات یہ تھی، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی مسجد نبی کا رخ کرتے تھے، آندھی آ جاتی تب بھی مسجد میں جاتے تھے، پریشانی آتی تب بھی مسجد میں جایا کرتے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ مصیبت دور بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو نماز کی بڑی کیفیات ہے بھائی، 2 رکعت میں بڑی پاور ہے، لیکن کیا ہے وہ ہمارے اندر کے اندر ایک یقین نہیں ہے، ہمارے اندر کا یقین نہیں ہے۔ یقین ہو تو پھر کام بن جائے گا، یقین کے اوپر سلسلہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک جگہ کوئی بیان چل رہا تھا، وہ ایک چرواہا پہ گزر رہا تھا کہ بھائی دیکھو خیال کرو اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ جی بہت اچھی بات ہے، وہ کہ یقین پر بات چل رہی ہے، کہتے جو ہے نا اگر کوئی شخص جو ہے نا اللہ سے دعا کرے، قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ پڑھ کے کلے چلے تو سمندر بھی راستہ دیتا ہے، دریا بھی راستہ دیتا ہے، سارا کچھ راستہ دیتا ہے۔
اب وہ چرواہا بڑا خوش ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے بھائی، چلے صاحب جو ہے نا یہ دریا کے باہر جو ہے نا پرلی سائڈ میں چراگاہ ہے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ یقین اس کو سنی تھی اس نے بیچارے نے، اب وہ گیا اور اس نے اللہ کا نام لیا اور دریا پار کر لیا، بکریوں نے پار کر لیا، روزانہ اس نے ادھر راستہ بنا لیا، کوئی پل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن وہی جو صاحب جو بیان کرنے والے تھے وہ گزر رہے تھے وہاں سے، کہتے بھائی آجو ہم آپ کو لے جائیں وہاں پہ وہ دریا کے پار۔ اس نے کہاں سے جائیں گے، وہ پوچھ رہا کہاں سے جائیں گے، کہ اسی پانی سے گزر کے جائیں گے۔ کہتے پانی میں تو ڈوب جائیں گے، پل تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ ہی تو بتایا تھا یقین پہ سب کچھ ہوتا ہے، میں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں، خود بھی گزر جاتا ہوں، میری بکریاں بھی گزر جاتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے صاحب بھائی آپ کا یقین آپ کو مبارک، مجھے یقین اتنا نہیں ہے، میں تو گیا نا پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ بھائی ہمارا یقین تو اسی درجے کا ہے بھائی، کمزور لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے، کمزور لوگ ہیں، ہم نے وہ چیز سیکھی نہیں ہے، جب وہ سیکھیں گے تو کام بنے گا۔ ایک بیچارے جو ہے نا ملا جی بیٹھے گئے کشتی میں، اور کشتی میں جب بیٹھے تو وہ اس کو کہہ رہے، وہ جو ملاح تھا، اے ملا یہ بتائیے تم نے دین وین بھی پڑھا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں پڑھا ہوا ہے، کچھ علم بھی سیکھا ہے؟ نہیں کہ جی نہیں کچھ نہیں سیکھا، بس یہی کام کر رہا ہوں۔ کہ کتنے سے کہ میرے باپ دادا نے بھی یہی کام کیا، میرے ابا جی نے بھی، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں۔ نہ کہ تم نے تو آدھی زندگی ضائع کر دی، چونکہ پڑھے لکھے تھے اس لیے ذکر کر دیا انہوں نے کہا اچھا اللہ کر رہے ہیں ایسا، وہ کچھ آگے جا کے کشتی بھونوں میں پھنس گئی۔ وہ ملاح کہنے لگے اے ملا جی یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ تیرنا ویرنا بھی سیکھا ہے؟ کہ جی وہ تو نہیں سیکھا۔ کہ تو پھر آپ نے پوری ہی زندگی ضائع کر دی، چھلانگ لگائی غیب۔ بھائی صورتحال یہ ہے، ہماری کیفیات اتنی اونچے درجے کی نہیں ہے، وہ جو کام سیکھنے کا وہ سیکھ نہیں رہے ہیں ہم، اور جو کام کرنے کا وہ کر نہیں رہے ہیں، اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے، کس سے ہوتا ہے؟ تھوڑا دل سے کاٹ دو اللہ بھائی، کس سے ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ جب یقین کامل ہمارے دل میں آئے گا نا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ چلیں گی۔ فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، گورنر مصر خط لکھ رہا ہے، یہ پانی نہیں چل رہا مصر کے اندر، یہ دریائے نیل کے اندر پانی چل نہیں رہا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہیں سے رک کر لکھ کے بھیجا، اے مصر کے نیل، دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی عمر کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے عمر تو وہاں بیٹھے مدینے میں، اس کو کیا ضرورت ہے پانی کی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مصر چونکہ ان کے قاری اس میں تھا، ان کی خلافت میں تھا، ان کی حکومت میں تھا، تو وہاں کی ذمہ داری بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، وہ پانی دے رہا ہے اور آج تک دے رہا ہے، کبھی خشک ہوا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ سے بنی ہوگی تو کام بنے گا نا بھائی، جب اللہ سے بنی ہی نہیں ہے تو کام تو نہیں بنے گا وہاں پہ، وہاں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دل ٹھیک رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو بوتل ہوتی ہے ٹھنڈی، فریج میں لگی ہوئی ہو تو سب کہتے ہیں یہ ٹھنڈی بوتل لے کے آئیے، اور سردی کے موسم میں بھی ٹھنڈی بوتل کہاں سے لائیں بھائی، کہ جی بس ٹھنڈی لے کے آئیں گے ورنہ تو نہیں پئیں گے۔ آئس کریم بھی ہر شخص ٹھنڈی کھاتا ہے کیونکہ اس کا ماحول ہے، ٹھنڈی آئس کریم کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے اگر کوئی وہ گرم ہو تو وہ کھا لے گا؟ نہیں بھائی، ماحول کا اثر ہوا کرتا ہے۔ نیک لوگ ہی مجلس میں بیٹھیں گے نیک بات نہیں ذہن میں آئیں گی، اگر برے لوگ ہی مجلس میں بیٹھیں گے تو برے ہی باتیں ذہن میں آئیں گی۔ ہم بازار کے اندر بیٹھیں گے، بازار کے حساب کتاب ہمارے ذہن میں آئیں گے، اور مسجد میں بیٹھیں گے تو مسجد کی جو نیک باتیں ہوں گی ہمارے ذہن میں رہیں گی۔ تو کیفیات ہیں، کیفیات قلب ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دل ہے نا، یہ دل اگر ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور یہ دل خراب ہو جائے تو پھر سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں جب کہیں جی بھیا نماز پڑھنے کے لیے چلو، جی میرا دل نہیں کر رہا، اچھا چل کھانا کھا لے، کہ جی میرا دل نہیں کر رہا، رات کے 3 بجے کہ میرا دل کر رہا ہے چائے پینے کے لیے چلوں۔ بھائی ٹھیک ہے، اب دل کے اوپر سارا کچھ چل رہا، دل تو بڑا خطرناک ہے بھائی۔ دل کس سے لگاؤ گے اس کے ساتھ لگ جائے گا، اللہ سے لگاؤ گے اللہ کی محبت پیدا کر دے گا، کسی اور سے لگاؤ گے اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ ارے دل ہے یہ تمہیں کٹوا بھی دے گا، اگر جو ہے نا اگر ٹھیک چلے تو پھر تمہیں بہت دور لے کے چلے جائے گا۔ دل کے ساتھ تعلق ہے اللہ کا۔ فرمایا مصیبت ہوگی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تمہاری نیا پار کر دے گا، نہیں تو معاملہ خراب ہوگا، وہیں ڈوب جائیں گے سارے کے سارے۔ معاملہ کس کا ہے؟ دل کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی یہ دل رحمت پاتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے دل کو راحت ہوگی، نماز نہیں پڑھیں گے بے چینی رہے گی، پھر یہ بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے کام نہیں ہو رہے، جب ہم اللہ کے گھر میں آ ہی نہیں رہے، اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے، ہمارا تو کام ہوگا ہی نہیں۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی سفارشوں سے کام چل جائے، ایک سفارش 2 سفارش کرتے کرتے سفارشوں کے انبار لگا دیے۔ اللہ کے لکھا ہوا تھا کہ جتنی سفارشیں کرا لیں ہم کام ہی نہیں کریں گے، معاملہ خراب، 1.5 سال ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو بغیر سفارش کے تمہارا کام کر دے گا۔ کیا معاملہ ہے؟ جب لکھا ہوا ہوگا نا